یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ ہماری زندگی کے اندر کئی اعتبار سے خامی، کمی، کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کے پائے جانے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کاموں میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ بہت سخت بارش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں، زیر آب آ جاتے ہیں راستے، بندہ کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اچھا، کہیں بہت سخت برف باری ہو جائے تب بھی یہ معاملہ ہوگا، آندھی طوفان آئے جب بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو خلل جو ہے کسی چیز کا جب آتا ہے تو بہت سارے کام جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بحیثیت انسان کے بہت سارے کام کرتے ہیں، یعنی کسی شخص کی نوکری ہے، وہاں وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹری ہے، مال بنا رہا ہے، مال بنانے سے مراد کوئی رشوت نہیں ہے، یعنی پروڈکشن وہاں ہو رہی ہے۔ کوئی کسی منصب پر ہے تو اس منصب پر ہوتے ہوئے بہت سارے کام اس کے ذمے ہیں اور ان کاموں کی ادائیگی اس کے ذمے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ ایک عام رہن سہن کے اندر ہے، ایک مطلب کہ اپنے کام سے آیا، اپنے گھر سے آیا کام، لیکن اس کی زندگی بھی بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ جو کسی منصب پر ہے اس کو بھی ایک تناؤ ہے، جو اپنے کسی ملازمت میں اس کو بھی ایک تناؤ ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہر دوسرے آدمی کے اندر یہ تناؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے جناب؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ لوگ تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں؟ مطلب لوگوں کے اذہان منتشر ہو گئے ہیں، کوئی اس کی فکر میں، کوئی اس کی فکر میں، کوئی اس کی فکر میں۔ ایک ایسی کمزوری انسان میں پائی جاتی ہے کہ انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہر زمانے کے اندر ہی ایسے انسان پائے گئے ہیں کہ یہ کمزوری انسان کے ساتھ رہی ہے، وہ حابل و قابل کا معاملہ ہو یا اس کے بعد کے معاملات ہوں، کہ انسان جو ہے وہ رنجشوں کا شکار رہا ہے۔ اس کی توانائیوں کا ایک بہت بڑا حصہ رنجشوں کو فیس کرنے میں، نفرتوں کو پالنے میں، ایک دوسرے کے حوالے سے کڑھنے، جلنے، سڑنے میں، یا لڑنے میں، یا فسادات میں، یا آپس کے فتنوں میں اس کا ٹائم گزر گیا ہے۔ مطلب ہر صدی، ہر زمانہ اور ہر شہر، ہر موقع ان چیزوں سے گزرا ہے۔ آخر حل کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اس کی جگہ سکون ہو، اس کی جگہ اطمینان ہو، اس کی جگہ انسان فوکسڈ ہو کر کام کرے، انسان اپنے کام پر توجہ دے، مثبت کام کرے، کسی کے کام میں بلا وجہ ٹانگ نہ اڑائے۔ اور ٹانگ اڑانے کی بات ہے، لوگ نہ جانے جو ہے وہ نفرتیں دل میں پال کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق نفرت ہوتی ہے پھر اس کے لیے نہ جانے کون کون سے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں، جہاں موقع ملے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس لیکچر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حل قرآن کریم فرقان حمید نے کیا بیان کیا ہے، کہ کیا راستہ ہے۔ دوسری چیز ہم یہ بیان کریں گے یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں، کسی انسان کے ساتھ لاحق کیوں ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرے مرحلے پر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ انسان ان چیزوں سے ابتداءً ہی کیسے بچ سکتا ہے۔ مطلب ایک تو وہ موقع ہے کہ انسان، دو افراد ایسے ہیں ان کے درمیان رنجشیں ہیں یا نفرتیں ہیں یا عداوت ہے یا جو بھی معاملات ہیں، تو یہاں کیا کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہیں، اور تیسرا مرحلہ یہ کہ یہ چیز پیدا ہی نہ ہو،
انسان اس کے قریب ہی نہ جائے. تو ان تینوں باتوں پر اللہ نے چاہا تو گفتگو کریں گے. قرآن پاک کا دیا ہوا اصول ایک عظیم اصول. اس اصول کو جب بھی حضرت انسان نے اپنایا ہے اس نے خیر کے راستے کو اپنا لیا ہے, اس نے فلاح کے راستے کو اپنا لیا ہے. قرآن پاک نے عظیم اصول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اے بندو یاد رکھو کہ صلحوں کے اندر بھلائی ہے, صلحوں کے اندر, مصالحت کے اندر, کمپرومائز ہو جانے کے اندر, یعنی ایسا کمپرومائز ہونا کہ کسی پر زیادتی نہ ہو. بعض اوقات لوگ زبردستی بھی کمپرومائز کرتے ہیں کہ اس انداز پر کمپرومائز کرتے ہیں کہ مظلوم پر اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے, مظلوم پر زیادہ ظلم کر کے کمپرومائز کرتے ہیں. ہم اس کمپرومائز کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر انسان حقوق کی ادائیگی کر دے. اگر حقوق کی وجہ سے تنازع تھا تو حقوق کی ادائیگی کر دے. اگر نفرتوں کی وجہ سے تنازع تھا تو انسان نفرتوں کی بجائے دل کے اندر محبتیں پیدا کر لے. اگر تنازع جو ہے کسی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے تھا, کوئی دل آزاری پہنچی تھی, کوئی اور ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے دل کے اندر ایک نفرت تھی اور پھر وہ نفرت بڑھتے بڑھتے ایک تنازع کی شکل اختیار کر جائے, تو جو بھی اسباب رہے ہوں صلحوں کے اندر بہتری ہے, صلحوں کے اندر بھلائی ہے. اللہ رب العزت ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے بھائیوں میں صلح پیدا کرو. رنجشیں نہیں ہونی چاہیے, نفرتیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ صلح ہونی چاہیے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور اے لوگو آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی, یعنی جو وقار ہے وہ جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, کوئی ناگوار بات لگتی ہے, کوئی ایسی بات ہے جسے اگنور کیا جا سکتا ہے, کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی ہے تو معافی کا راستہ اختیار کرو. تو انسان یہ راستہ اختیار کرتے ہوئے تنازعات کو ختم کرتا ہے, رنجشوں کو ختم کرتا ہے. تنازعات اور رنجشیں کہاں نہیں ہوتی, جہاں گھر سے باہر ہوتی ہیں, وہ دفتر میں ہو سکتی ہیں, وہ مارکیٹ میں ہو سکتی ہیں, وہ جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں ہو سکتی ہیں, وہ ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اندر ہو سکتی ہیں کہ جناب دو افراد ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپس میں جناب ایک تنازع پیدا ہو گیا. تو کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے, تو ہمارے گھر میں بھی پیدا ہو سکتی ہے. گھر میں ماں باپ کے ساتھ بھی تنازع ہو سکتا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور تنازع جو ہے شوہر کا بیوی سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تنازع ہوتا ہے دلوں کے اندر, مطلب میاں اور بیوی وہ دو افراد ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے محبت رکھی تھی, اور جب یہ رشتہ ازدواج سے بن جاتے ہیں تو ایک الفت اور محبت ان کے دلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. لیکن یہی محبت, یہی الفت ختم بھی ہو جایا کرتی ہے, نفرتیں دل میں پیدا ہو جایا کرتی ہیں, دوریاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو کچھ لوگ جائیں مرد کی طرف سے, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور کچھ لوگ جائیں عورت کی طرف سے. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں تو دونوں اپنا نمائندہ کسی کو بنا کر بھیجیں, مرد اپنا نمائندہ بنائیں, عورت اپنا نمائندہ بنائیں. اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کا نمائندہ جا کر ڈسکس کرے, ٹیبل ٹاک کرے, ایک دوسرے کے حقوق پر بات ہو. کسی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی پر بات ہو, اور یہ نمائندے جا کر صلح کروا کر آ جائیں. یوفق اللہ بینہما, تو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کوشش اگر
خلوص دل کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت موافقت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بلا شبہ اللہ رب العزت علیم ہے، خبیر ہے۔ تو راستے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو جہاں رنجشیں ہیں تو جو رشتہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، خاص طور پر وہ افراد کہ جن کے واسطے سے نکاح ہوا ہوتا ہے، رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے، ایسے مواقع پر ان لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ایسے مواقع پر وہ دونوں کی طرف سے بات کریں، ایک دوسرے کے حقوق پر بات کریں، اور بات کرنے کا انداز یہ نہ ہو کہ جناب کسی ایک کی طرفداری کرنی ہے۔ جو لوگ صلح کروانے والے ہیں یہ یوں سمجھیے کہ انگاروں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو یہ انگاروں سے بچ جائیں گے یا انگاروں کو ہاتھ میں اٹھا لیں گے۔ نازک معاملہ ہوتا ہے، لیکن صلح بہرحال ہونی چاہیے، اور صلح کی اہمیت قرآن کریم فرقان حمید بیان کر رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آخر یہ نفرتیں، یہ رنجشیں، یہ دوریاں، یہ تنازعات، یہ نفرتیں، یہ کینہ، یہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہو جاتا ہے، سیٹ نوکر کے اور نوکر سیٹ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے بڑھنا شروع کرے، نہ جانے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ پر کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تیار کہ یہ آگے بڑھتا کیسے، ہم بتائیں گے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ کینہ؟ یہ نفرتیں، یہ رنجشیں، یہ دوریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید نے ایک موقع پر ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ شیطان نے جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھایا، اور جادو سے جو ہے پھر انہوں نے لوگوں کے یعنی مرد اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کی۔ یہ نفرتیں جادو کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ نفرتیں شیطان کے وسوسوں کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی پیچھے تفصیل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، میں نے اختصاراً جو خاص ایک مقام تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ نفرتیں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دشمنی میں ڈال دے، نفرتوں میں ڈال دے، اور شراب اور جوا اس کا بہترین ہتھیار ہے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو شیطان نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کب چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ محبت کے ساتھ رہیں، پیار سے رہیں، سکون سے رہیں، ان کا جو گھر ہے وہ امن کا گہوارہ ہو۔ تو ایک طرف تو گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوسری طرف کچھ ایسی بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی شراب پینے لگتا ہے، جوا کھیلنے لگتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نشہ چڑھ جاتا ہے شراب کا، آپے میں نہیں رہتا۔ ان برائیوں کی نحوست یا ان برائیوں کا جو ماحول بنتا ہے اس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، ایک دوسرے کے حوالے سے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آخر یہ کینہ ہوتا کیا ہے؟ آئیے رجوع کرتے ہیں ان معاملات کے طبیب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں، الحقد ان یلزم قلبہ استقلالہ والبغضۃ لہ، کہ کسی بندے کے متعلق جب ایسا معاملہ ہو جائے آپ کے دل کے اندر کہ اس کا خیال آنا آپ کو بوجھ لگے، والبغضۃ لہ، اور اس کے متعلق دل کے اندر دشمنی اور بغض بیٹھ جائے، ان یدوم ذالک ویبقا، اور یہ کیفیت برقرار ہو، تو یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اب غور کیجیے آپ کہ کون کون ایسا ہے کہ آپ نہیں چاہتے اس کی تعریف میرے سامنے ہو، اس کا کوئی خیال میرے سامنے آئے، اس کی کوئی بہتری کا تصور میرے سامنے آئے، اس کی جو ہے وہ کوئی اچھائی کا پہلو میرے سامنے آئے، بلکہ اس کا تو نام نہیں سننا چاہتے آپ۔ یہ جو کیفیت ہے یہ کینے والی کیفیت ہوتی ہے، اور بندہ جب کینے کا شکار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں والی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا،
दुनिया में एक दूसरे पर सबकत की कोशिश करना, नीज़ आपस में बुग़्ज़ रखना, बुखल करना, यहाँ तक कि वो जुल्म में तब्दील हो जाए, फिर फितना और फसाद बन जाए। बात जो है वो दिल से शुरू होती है, फिर बात हाथों में आती है, उसके असरात ज़ाहिर होते हैं जुल्म के ज़रिए, और फिर सामने से भी जवाब मिलता है, और फिर आपस में लड़ाई शुरू होती है, और फिर माशरा देखता है कि क्या फितना और फसाद किसी के तनाज़े की वजह से, किसी की रंजिशों की वजह से बर्पा हो चुका है। कीना इतनी मनहूस चीज़ है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माह शाबान की 15वीं रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के शायान शान आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और मग़फ़िरत चाहने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है, रहम तलब करने वालों पर रहम फरमाता है, जबकि कीना रखने वालों को उनकी हालत पर छोड़ देता है। देखा आपने कि कीना जो है कितनी मनहूस चीज़ है, इसकी वजह से इंसान पर कितनी महरूमी वाक़ई हो जाती है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मरतबा खलीफा हारून रशीद को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, ए हसीन व जमील चेहरे वाले, याद रख कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझसे मखलूक के बारे में सवाल करेगा। यहाँ बतौर ख़ास वो लोग दर्स हासिल करें जिनके मातहत कोई अमला है और वो अमला आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नफ़रतें हायल हो जाती हैं और पर काट दिए जाते हैं, किसी की तरक्की होने लगती है, कोई बीच में रुकावट डाल देता है, किसी का बेहतर जगह रिश्ता होने लगता है, लेकिन किसी का कीना अपना काम दिखाता है और रिश्ता ख़त्म करवा देता है। मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते, हमने हर जगह उसे नीचा दिखाना है। ये जो माशरे की धुन है, इस धुन का नतीजा और अंजाम क्या निकलेगा, आखिरत में क्या होगा, मकाम गौर है। आपने फरमाया, एक बादशाह वक्त को आप फरमा रहे हैं कि तुझसे क़यामत के दिन मखलूक के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर तू ये चाहता है कि तेरा ये खूबसूरत चेहरा जहन्नुम की आग से बच जाए, तो कभी भी सुबह या शाम इस हाल में ना करना कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के मुताल्लिक कीना या अदावत हो। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा लहुम गाशन लम यरिह राइहतल जन्ना, जिसने सुबह इस हाल में की कि वो कीना परवर है, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। देखा आपने, मतलब उखरवी एतबार से भी कीने की जो नहुसतें हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, और दुनियावी एतबार से अल्लाह अकबर, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। जो जितना ज़्यादा ज़ोरावर होता है वो फिर उतना ज़्यादा रद्द अमल दिखाता है। नहीं, इन चीज़ों में बेहतरी नहीं है। कुरान कह रहा है वस्सुल्हु खैर, सुलह में बेहतरी है, मिलजुल कर रहने में बेहतरी है, इत्तिफाक में बेहतरी है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने में बेहतरी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आखिरी चीज़ें किस तरह हमारे माशरे से ख़त्म हो सकती हैं? क्या ऐसा सबब हो कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, या फिर ये कि ये चीज़ें आगे ही ना बढ़ें? देखिए, जब गाड़ी रोड पर चलती है तो हादसात भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं, लेकिन हादसात होने के बाद निमटना किस तरह है, ये एक महज़्ज़ब कौम जो है उसकी पहचान होती है कि वो किसी भी हादसे के बाद बेहतर अंदाज से उसे फेस करती है। तो जहाँ कोई गलती होती है, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आपके बच्चों से भी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से भी हो सकती है, तो इंसान अगर गलती के जवाब में रद्द अमल ना दे, बुराई का बदला अच्छाई से दे, एहसान से दे, तो ये एक बहुत बड़ा बंद बांधना है। आपने देखा होगा बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जो अपने औलाद को रोकते हैं, अपने रिश्तेदारों को रोकते हैं, जिनको रोक सकते हैं रोकते हैं कि बेटा सब्र करो, कोई मसला नहीं है, बस बात आगे ना बढ़ाओ। ये बहुत समझदार लोग होते हैं, इनकी नज़र नताइज पर होती है, देख रहे होते हैं कि नतीजा आखिर निकलना क्या है। बाद औक़ात तो कुछ ताकत भी नहीं होती, कुछ मतलब कि आसरा भी नहीं होता, इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ज़बान होती है और वो चीख रही होती है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिल आखिर वहीं बैठना होता है आके। तो खैर,
किसी के पास पावर, ताकत, आसरा हो या ना हो, बुराई को अगर आप अच्छाई से रोकेंगे तो ये बेहतरीन अमल होगा। इससे बहुत सारी बुराइयों का खात्मा होगा, फसाद पैदा नहीं होगा, फितना पैदा नहीं होगा, बात जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। इसी तरीके से इंसान माफ़ करने को इख्तियार करे। बाज़ औक़ात इंसान वक्ती तौर पर तो रद्द-ए-अमल नहीं देता, लेकिन दिल में बिठा लेता है। दिल के अंदर एक नफ़रत का जो लावा है वो चल रहा होता है, वो उबल रहा होता है। नहीं, माफ़ भी करना है। माफ़ करेंगे तो कीना जो है वो करीब भी नहीं आ पाएगा आपके। इसी तरीके से तनाज़ात हो जाते हैं, इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। एक उसूल अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपना लेते हैं तो हम माशरे के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी आसान कर सकते हैं कि हम किसी के लिए भी जो है वो अपने दरवाज़े बंद ना करें। बाज़ औक़ात एक शख्स हमसे माज़रत करने आता है, माफ़ी मांगने आता है, सुलह का पैगाम लेकर आता है, लेकिन हम तेश में आ जाते हैं। उस दिन तो ये किया था, आज जनाब आ गए हो, कहाँ गया गुस्सा, कहाँ गया इंतकाम। अब इंसान अपनी भड़ास निकाल रहा होता। नहीं, जो आपके पास चल कर आ गया उसे आप मान दें, उसे आप इज़्ज़त दें। ये आपके बड़ेपन की अलामत होगी, ये आपका जो आला ज़र्फ़ है वो ज़ाहिर होगा। नीच लोगों का तरीका होता है कि वो घर आने वाले शख्स को जो है भगा देते हैं। बाज़ लोग तो जनाज़ों तक में भगा देते हैं कि हमारी इतनी खुशियाँ हो गई, हमारे खुशी में नहीं आए, अब आ गए हो जनाजे पर। भाई खुशी में तो बंदा बुलाता है तो कोई आता है, या ठीक है वो नहीं भी आया तो मौत मैयत तो एक बड़ा हादसा होती है, एक बहुत दुख की बात होती है। तो वो दुख शेयर करने अगर आ गया है तो उससे क्यों भगा रहे हैं आप? आपको यह किसने दिया है कि आप जनाजे से उठाकर भगाएंगे? चले जाओ यहाँ से। भाई बहनें, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, नफ़रतों का ऐसा तूफ़ान होता है कि शक्लें देखना पसंद नहीं करते। नहीं, ये तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें। जो आपके दरवाज़े पर आ गया उसे ना धुतकारें, ना भगाएं, बल्कि उसके लिए दामन कुशादा करें। इसी तरीके से नताइज पर गौर करते रहें कि मेरा जो ये कदम है, ये इक़दाम है, ये 2 ख़ानदानों को दूर कर देगा, ये 2 अफ़राद को दूर कर देगा, ये 2 नस्लों को दूर कर देगा। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है सिर्फ़ अपने आप को ऊपर रखने के लिए न जाने मतलब क्या क्या तोहफ़े दे रहा होता है। नफ़रतों के तोहफ़े, बुग़्ज़ व हसद के तोहफ़े, ज़ुल्म के तोहफ़े। नहीं, माशरे के अंदर बेहतरी लानी है, सुलह की तरफ बढ़ना है, मोहब्बतों की तरफ बढ़ना है। मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं। जहाँ हमने खुद बेहतरी के इक़दामात करने हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदा पॉजिटिव सोचता है, लेकिन एक पेट्रोल पर तीली लगाने वाला और आग लगाने वाला बंदा भी मौजूद होता है। वो कभी इसके पास जाता है, कभी इसके पास जाता है, वो तुम्हारे मुतालिक ये कह रहा था, वो तुम्हारे मुतालिक ये मनसूबा बना रहा है, वो जनाब तुम्हें नीचा दिखा देगा, तुम कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकोगे। तो इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग भी काबिल मुज़म्मत हैं जो एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माशरे से नफ़रतों का ख़ात्मा फरमाए। हम नफ़रतों के बजाय मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, मोहब्बतों को अपनाएं। रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना है, बरकतों वाला महीना है, मुआसात का महीना है, एक दूसरे के दुख बांटने का महीना है, हमदर्दी का महीना है। आइए इस महीने में अहद करते हैं कि हम मोहब्बतों को फ़रोग़ देंगे। इंसान है, इंसान को दुख दर्द पहुँचता है, तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन हम माफ़ी और दरगुज़र का रास्ता अपनाएंगे और हम अपना दामन जो है सबके लिए कुशादा रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है कामयाबी यही साहिबा, पढ़ो इसको समझो ये है